بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 45 ہمارا یہ لاسٹ لیکچر ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو فائنل ٹرم کے رزلٹ کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہمارے مارکس کیسے ایڈ ہوں گے. تو ایک ویڈیو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, آپ لوگوں کو ساری کی ساری سمجھ آ جائے گی. جن بچوں نے ہمیں ڈسکارڈ پہ جوائن نہیں کیا وہ ہمیں ڈسکارڈ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ دو مزید ایریاز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. ایک ہے اسپورٹس سائیکالوجی اور ایک ہے پازیٹیو سائیکالوجی. اسپورٹس سائیکالوجی کی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ لوگ اسپورٹس کے اندر ایکسرسائزز کے اندر جو نفسیاتی پرنسپلس کا استعمال کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں نا, تو یہ اسپورٹس سائیکالوجی ہوتی ہے. اس کا آغاز 20th سینچری کی 3rd and 4th ڈیکیڈ میں ہوا تھا. اس میں ہم کون کون سے فیکٹرز دیکھتے ہیں؟ ایک تو موٹیویشن ان اسپورٹس, اس فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے. جو پلیئر ہوتے ہیں نا ان کا ایک موٹیویشن لیول ہوتا ہے, جتنا زیادہ ان کا موٹیویشن لیول ہوگا اتنا زیادہ وہ اچھا کھیلیں گے. ٹھیک ہے, تو امپلائر کو کسی بھی پلیئر کو کتنا موٹیویٹڈ رہنا چاہیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے, یہ ایک چیز بتائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد پرسنالٹی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں کسی بھی اسپورٹس مین کی پرفارمنس کو, انسان کی پرسنالٹی کو. تو یہ والے فیکٹرز بھی اسٹڈی کروائے جاتے ہیں اسپورٹس سائیکالوجی کے اندر. اٹینشن اینڈ اراؤزل, یعنی کہ کوئی بھی خاص قسم کی گیم کھیلنے میں کتنی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, کتنی اٹینشن ہمیں دینی چاہیے, کتنی اٹینشن ٹھیک رہتی ہے, اور اس کے علاوہ انسان کو کتنا موٹیویٹڈ ہونا چاہیے اپنی اچیومنٹ کی طرف, اچیو کیسے کر سکتا ہے وہ چیزوں کو, یہ سب کچھ اس میں سکھایا جاتا ہے. اور اینزائٹی اینڈ موڈ فیکٹرز, ظاہر سی بات ہے اگر کوئی موڈ فیکٹرز ہوں یا اینزائٹی یعنی کہ کوئی پریشانی وغیرہ ہو تو اسپورٹس کی پرفارمنس بھی خراب ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ بھی اسپورٹس سائیکالوجی کے اندر اسٹڈی کروایا جاتا ہے. اب کچھ ایسی اسپورٹس ہوتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں $1 بلین کا بزنس بن چکی ہے. تو سائیکالوجسٹ کے اندر یہ ایک انٹرسٹ پیدا ہوا تھا کہ ہمیں اسپورٹس سائیکالوجی کے اندر بھی اسٹڈی کرنی چاہیے. اس کے بعد جو دوسری ایک اور جو ایریا ہوتا ہے دیٹ از اے پازیٹیو سائیکالوجی. پازیٹیو سائیکالوجی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر مختلف قسم کے فیکٹرز کو ڈسکور کیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. اس میں آپٹیمزم, ہوپ, ہیپینس, ایموشنل انٹیلیجنس اور سیلف ایفیکیسی وغیرہ کے اوپر غور کیا جاتا ہے. پازیٹیو سائیکالوجی اصل میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی خوشیوں کی ہی ایک سائنٹیفک اسٹڈی کا نام ہے. سائیکالوجی کی جو اگر ہم لوگ ہسٹری دیکھیں نا تو سب سے زیادہ مینٹل ڈس آرڈرز اور مینٹل النس کے اوپر ہی بات کی گئی تھی, اور مینٹل ویلنس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی تھی. مختلف قسم کے جو ریسرچ پروگرامز بنائے گئے, ماڈلز بنائے گئے, وہ ہمیشہ یہ ڈیل کرتے تھے کہ لوگ کیسے غلط ہوتے ہیں, یہ ڈیل نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیسے صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بائسنس یہ کافی زیادہ یہ بائسنس رہی تھی. امریکن سائیکالوجسٹ جو فلاسفر تھے ولیم جیمز, انہوں نے زیادہ کنٹریبیوشنس ویسے تو کی تھی. ایک انہوں نے ایسے لکھا تھا اس بارے میں سائیکولوجیکل رائٹنگ میں کہ ہمیں اس ساری تعصبانہ سوچ کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ تھے جیسے کہ ابراہم میسلو, کارل راجرز, ایرش فرام, انہوں نے بھی مختلف قسم کی تھیوریز ڈیولپ کی تھی جس میں انہوں نے انسانوں کی ہیپینس کو مد نظر رکھا تھا. لیکن ان کی تھیوریز کے اندر کوئی ٹھوس دلیلیں یا کوئی امپیریکل ایویڈنسز وغیرہ موجود نہیں تھے. لیکن اس کے بعد جو ریسرچ وغیرہ کی تھی مارٹن سلیگمین نے, ایڈ ڈائنر نے, میہالے اسکیزن میہالے نے, اس کے بعد کرسٹوفر پیٹرسن نے اور ڈان کلفٹن, انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انسان کی ہیپینس کو ایک سائنٹیفک وے میں اسٹڈی کریں گے, اور جو ایک سائیکالوجی ایک نیگیٹو ڈسپلن جو بن چکا ہے اس کے اندر ہم لوگ پازیٹیوٹی کو ایڈ کریں گے. خیر, یہ والی جو ہوتی ہے نا پازیٹیو سائیکالوجی, اس میں 3 ایریاز کے اندر ریسرچ کی جاتی ہے, پلیزنٹ لائف میں, گڈ لائف میں اور میننگ فل لائف میں. اچھا, پلیزنٹ لائف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلیزنٹ لائف کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو فیلنگس ہیں, اچھی اس کے بہت ہائی ایموشنز ہیں, لائف کو کھل کے انجوائے کر کے جی رہا ہے,
ایک جو نارمل ہیلدی لیونگ میں جس طرح کے ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں, مطلب اس کے ریلیشن شپ بھی بہت اچھے ہیں, ہابیز بھی صحیح جا رہی ہیں, اس کے انٹرسٹ بھی اچھے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے اس کی لائف میں, تو اس کو ہم لوگ بولیں گے پلیزنٹ لائف. گڈ لائف کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ لائف آف انگیجمنٹ بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پرائمری ایکٹیویٹیز میں کتنا بہترین طریقے سے انگیج ہے. ٹھیک ہے, گڈ لائف وہ ہوتی ہے جب انسان کی اپنی جتنی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, جتنی اس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے, اس کے مطابق ہی اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے, ایک پازیٹیو میچ ہے انسان کی صلاحیتوں میں اور جو وہ کام کر رہا ہے اس میں, تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ انسان ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرے گا, اس کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ واقعی میں وہ کام کر رہا ہوں جو کہ مجھے کام کرنا چاہیے. تو یہ ہوتی ہے گڈ لائف. میننگ فل لائف کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ لائف آف ایفیلیشن کہتے ہیں. میننگ فل لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان بس ادھر ادھر گھوم رہا ہے, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے بھائی میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے, وہ اس کی کوئی میننگ فل لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے, میننگ فل لائف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پتہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے, میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر انسان ایسے کام کر رہا ہے کہ اس کو خود بھی فائدہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, نیچر کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے, آرگنائزیشنز کو فائدہ ہو رہا ہے, ٹریڈیشنز کو فائدہ ہو رہا ہے, اور سوشل گروپس کو فائدہ پہنچا رہا ہے, تو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ وہ ایک میننگ فل لائف گزار رہا ہے. تو پازیٹیو سائیکالوجی اسی چیز کے اوپر زیادہ تر فوکس کرتی ہے, انہی لائف کی سیکٹرز کے اوپر فوکس کرتی ہے. اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی CSV کی, یعنی کہ کریکٹر اسٹرینتھ اینڈ ورچوز. یہ انہوں نے CSV نے اور ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈسآرڈر یعنی کہ DSM, ان دونوں کو کل ملا کے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا گیا تھا کہ پازیٹیو سائیکالوجی کو ہم لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, اس کی ہم لوگ پریکٹیکل اپلیکیشنز کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز کون سی ہو سکتی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ انڈیویجولس کو, آرگنائزیشنز کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھس کو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کریں اور اس سے اپنی ہیپینس کے لیول کو کیسے آپ لوگ سسٹین رکھ سکتے ہیں, کیسے انکریز کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے تھراپسٹ, کاؤنسلرز, کوچز اور مختلف قسم کے جو سائیکولوجیکل پروفیشنلز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ نئے میتھڈز اور ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ انسان کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے. ٹھیک ہے, زیادہ براڈ کے ضروری نہیں ہے کہ جو ذہنی طور پہ بیمار بندے ہوتے ہیں انہی کے لیے کام کیا جائے, بلکہ جو اوور آل جتنے بھی انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو آپ لوگ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کے لیے نئے میتھڈز بنائے گئے ہیں پازیٹیو سائیکالوجی کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آپ لوگوں کی یہ لانگ کے حساب سے بھی اور شارٹ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پلیزنٹ لائف کیا ہوتی ہے, یہ خاص طور پہ یہ والے MCQs امپورٹنٹ ہے. پلیزنٹ لائف لائف آف انجوائمنٹ ہوتی ہے, گڈ لائف لائف آف انگیجمنٹ ہوتی ہے, میننگ فل لائف لائف آف ایفیلیشن ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں. باقی آپ کا کنسیپٹ ہوگا آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ سارے جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو شارٹ کے حساب سے اور MCQs کے حساب سے بھی. باقی اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ آج کا ہمارا جو PSY 502 کا کورس ہو چکا ہے کمپلیٹ. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اگلے سیمسٹر میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ جب ایک دفعہ سارے لیکچرز کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ لوگ دوبارہ سے ایک دفعہ لیکچرز کو سن لیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریفریش ہو جاتا ہے آپ کے مائنڈ میں ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ پھر بھولتی نہیں ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقے سے اگلے سیمسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھا کرے جو کہ میں اپلوڈ کرتی ہوں آپ کی گائیڈنس کے لیے. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ڈسکارڈ پہ لازمی جوائن کیجیے گا, وہاں سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. باقی تھینک یو سو مچ.